بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سورة البقرہ آیت نمبر 168 سے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 171 تک۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبا پاک، ولا اور نہیں، تتبعو تم پیروی کرو، خطوات قدم، نقش قدم، الشیطان شیطان کے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے ہے، عدو دشمن، مبین واضح۔ اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاک، اس میں سے کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما بے شک یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء برائی، والفحشاء اور فحاشی کا، وان اور یہ کہ تقولو تم کہو، علی اللہ اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون جس چیز کا تمہیں نہ پتا ہو۔ بے شک وہ تمہیں برائی کا اور فحاشی کا حکم دیتا ہے، اور اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جس کا تمہیں پہلے علم ہی نہ ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، اتبعوا پیروی کرو، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، قالو تو یہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے، ما جو الفینا ہم نے پایا، علیہ جس پہ، آباءنا اپنے باپ دادا کو، بلکہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اولو کیا اگرچہ، کانا تھا یا تھے، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون عقل نہیں رکھتے تھے، شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے تھے۔ اگرچہ ان کے باپ دادا عقل نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی ہدایت پاتے تھے۔ ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، اور مثال الذین ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی جیسے مثال اس شخص کی جو، ینعق پکارتا ہے، بما لا يسمع اسے جو کہ لا يسمع نہ سنے، الا سوائے دعاء و نداء دعا اور پکار، صم بہرے ہیں، بکم گنگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون تو بس یہ عقل نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، جیسے مثال اس شخص کی ہے جو اسے پکارتا ہے جو نہ سنے سوائے پکار اور دعا کے، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ عقل نہیں رکھتے۔ آئین آیات پہ غور کرتے ہیں، ان آیات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمارے لیے ہدایت اور اصلاح کا سبب بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الناس، قرآن پاک میں سب سے پہلی آیت جس میں اللہ نے انسانیت کو مخاطب کیا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری دفعہ، پہلی جہاں پہ اللہ نے لوگوں کو مخاطب کیا، ساری انسانیت کو وہاں پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب دوبارہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو مخاطب کر رہے ہیں، یہ سیکنڈ ٹائم ہے، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ یہاں پہ انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے پیغام دے رہے ہیں کہ جو حلال ہے اسے کھاؤ، کیونکہ انسان چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان میں سب کا نقصان ہے، تو گویا اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے، وَأُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثُ، کہ تمہارے لیے اللہ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے، جو چیزیں اللہ نے پاک کی ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں وہ تمہارے لیے ناپاک ہیں، بہتر نہیں ہے۔ اے لوگو کھاؤ، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ بھی زمین میں ہے ان میں سے جو حلال ہے اور جو پاک ہے اسے کھاؤ، حلال اور پاکیزہ، یعنی گندگی نہ کھاؤ۔ حلال چیزوں کا تو ہمیں اسلام نے بتا دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں حلال ہیں،
اور آگے بھی اگلی ایک آیت میں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حلال چیزوں کے بارے میں اور ان کے مقابلے میں جو چیزیں حرام ہیں. تو زمین کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، سب کچھ حلال ہے سوائے جس کا حرام ہونے کا دلیل ہے. یہ اصول یاد رکھیں، یہ قاعدہ ایک ذہن نشین رکھ لیں کہ زمین کی ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، ٹھیک ہے، سوائے جن کے حرام ہونے کے بارے میں بتایا گیا. اور عبادت کا جہاں تک معاملہ ہے، عبادت ساری کی ساری عبادتیں حرام ہیں. کوئی عبادت انسان نہیں کر سکتا، ہر عبادت حرام ہے سوائے جو اسلام نے ہمیں سکھایا. بس اب کوئی کہے کہ فلان چیز کھا سکتا ہوں، اگر تو اسلام نے حرام نہیں کیا ہے تو وہ حلال ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کھانے پینے کے لیے استعمال کے لیے کوئی بھی چیز حرام ہونے کی دلیل چاہیے ہمیں. لیکن عبادت ساری باتیں حرام ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا اصول ہمیں سکھایا، من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پہ ہماری مہر نہیں ہے اس کا عمل مردود ہے. تو عبادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن لینا ضروری ہے. رسول اللہ پرمیشن دیں گے کہ ہاں کرو، رسول اللہ نے کر کے دکھایا، رسول اللہ نے کہہ کے بتایا، رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے تو پھر حلال ہے، نہیں تو ساری باتیں حرام ہیں. حلال اور طیب پاک، ہر وہ چیز جو ناپاک ہے وہ حرام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اور دوسری نصیحت اس آیت میں ہے کہ اے لوگو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. تمہارے لیے یہ زمین میں نے تمہیں ساری دے دی ہے، کھاؤ پیو، حلال نعمتیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں. قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں حرام کی ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چیزیں اتاری ہیں، اور یہ پاکیزہ چیزیں. کون کہتا ہے یہ حرام؟ یہ حلال ہے، کھاؤ، یہ تمہارے لیے کھاؤ، نعمتیں انجوائے کرو، لائف اچھی گزارو. بس ایک کام کرنا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. یہاں لفظ خطوات استعمال کیا ہے. خطوات کا مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ، کہ شیطان کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ تم فوراً زنا کرو، تم فوراً شراب پیو. نہ جب انسان جس بھی اسٹیج پہ ہے، شیطان اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو پیچھے لے کر آئے گا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو گناہوں میں آگے لے کے جائے گا. یہ شیطان کا طریقہ یہی ہے. تو خطوات شیطان سے بچو. اس لیے ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ توحید اور شرک کا معاملہ ہے، اسلام نے ہر وہ اس دروازے کو بند کر دیا جو کہیں جا کے شرک تک پہنچتا ہو. اس لیے کہا کہ قبروں کو پختہ نہ کرو. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علی سے کہا کہ جاؤ جو بھی تمہیں قبرا مشرفا الا سویت، جو اونچی قبر نظر آئے اسے زمین سے برابر کر دو. اب قبر کا معاملہ کہاں شرک، کیونکہ یہ رستہ بنتے ہیں. تصویروں کے معاملے میں کہا کہ تصویریں نہیں، بچو اس سے. کیوں؟ کیونکہ آستے 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 آستے. تعظیم کہا کہ نہیں، غلو نہ کرو، بس حد تک. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے غلو نہ کرو میرے معاملے میں، بس ایک حد میں رہو بس. تو کیوں؟ کیونکہ آستے 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 شرک. زنا اگر حرام کیا تو پھر زنا کی طرف جانے کے راستے سارے بند کر دیے. کہا کہ نہیں، عورت سے ملنا بھی نہیں ہے، عورت کے ساتھ اکیلے میں سفر نہ کرو. جی کیوں نہ کرو؟ جی کیونکہ آستے آستے زنا تک پہنچ جاؤ گے. ٹھیک ہے. کہا کہ عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، ہاتھ مصافحہ بھی نہیں کرنا. کیوں؟ تم میں سے کسی کے سر پہ ہتھوڑا مار دیا جائے وہ بہتر ہے اس سے کہ وہ عورت سے مصافحہ کرے. کیوں؟ کیونکہ آستے 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 زنا پہ پہنچ جاؤ گے. پردہ کرو. جی کیوں؟ تاکہ زنا کا راستہ بند ہو جائے. نظریں جھکاؤ. کیوں؟ تاکہ ایک چیز جب اللہ نے حرام کر دی تو پھر سارے راستے بند کر دیے اس کے، کہ نہیں یہاں تک نہیں پہنچنا. شراب حرام ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت کیونکہ یہ زنا تک لے کے جانے والی چیز ہے، بدکاری تک لے کے جانے والی چیز ہے. بہرحال دیکھا جائے تو یہ شیطان کے خطوات ہے، نقش قدم. شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. یعنی شیطان جہاں پاؤں رکھتا ہے وہاں پاؤں نہ رکھو. نقش قدم کا مطلب کیا کہ جہاں شیطان نے پاؤں رکھا نا وہاں پاؤں نہ رکھو. اس راستے پہ چلو گے وہ 1 پاؤں 2 پاؤں 3 پاؤں 4 پاؤں ایک دن تمہیں اپنے ساتھ غرق کر دے گا. اس نے تو جہنم میں جانا ہی ہے. اور شیطان سے مراد ایک تو ابلیس اور ایک ابلیس کے چیلے. جس طرح آدم علیہ السلام انسانیت کے والد ہیں، ابلیس شیطانوں کے والد ہیں، جنات کے والد ہیں. تو اس کے چیلے اللہ فرماتے ہیں افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو. کیا تم نے اسے اور اس کی اولادوں کو اولیاء من دون، مجھے چھوڑ کے تم نے انہیں دوست بنا دیا، ابلیس کو اور اس کی اولادوں کو. وہم لکم عدو، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا واضح کھلا دشمن ہے. ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. اے لوگو
شیطان تمہارا دشمن ہے، جس طرح یہاں پہ بھی اللہ نے کہا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اسے دشمن ہی سمجھو. وہ تمہارے لیے کبھی بھی اچھا نہیں سوچے گا، وہ تمہیں ہمیشہ تمہیں اللہ کے عذاب میں دیکھنا پسند کرے گا، تمہیں جہنم میں دیکھنا پسند کرے گا. اس نے تو جہنم میں جانا ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ اس نے اللہ سے کہا لا تخذن من عبادک نصیبا مفروضا، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارے بندوں میں سے ایک بہت بڑا حصہ اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ، جس نے شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنایا اس نے بہت بڑا نقصان کا سودا کر لیا. اور شیطان کے طریقوں میں تھے گناہوں کو مزین کرنا، جس طرح آدم علیہ السلام کے سامنے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، انہوں نے آدم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کی اور برائی کو مزین کرنے کی کوشش کی، اور قسمیں، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان ایک تو جنات میں ہوتے ہیں اور ایک انسان کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. انسانی شیطان زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، انسان کو لگتا ہے کہ یہ میرا جو ہے نا وہ بڑا خیر خواہ ہے، لیکن ہر وہ شخص جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ شیطان کا کردار نبھا رہا ہے. تو کبھی بھی انسان کو چاہیے کہ اس اپنے دشمن سے الرٹ رہے اور اس جو ہے نا معاملے میں اسے کامیاب نہ ہونے دے. انما یامرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ بالسوء، برائی ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی جس میں نافرمانی ہو، والفحشاء، اور بے حیائی. برائی یہ پہلا اسٹیپ ہے، گناہ، ٹھیک ہے، لیکن گناہ بہت سارے ہوتے ہیں نا. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ غلیظ ترین گناہ ہے، جنہیں انسان خود بھی سوچ کے کہ تیار نہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، تو حالانکہ وہ ایک مسلمان معاشرہ تو نہیں تھا جہاں پہ یوسف علیہ السلام تھے مصر میں، لیکن اس معاشرے والوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ بہت غلط کام ہے، یہ بدکاری، اور یہ جو عورت کوشش کر رہی ہے یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف لے کے جانے کی، یہ غلط کر رہی ہے. اس لیے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ بات چھیڑی، اور پھر اس خاتون نے جو ہے نا وہ اپنے صفائی میں انہوں نے وہ محفل سجوایا جس میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، اور جو معاملہ پیش آیا تھا یہ، کیونکہ یہ کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہر معاشرے میں نظر آتا ہے کہ نہیں یہ بہت بری بات ہے، یہ بہت گندی بات ہے، یہ انسان اس برائی کو تصور بھی نہیں کرنا پسند کرتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان. تو وہ فحش ہے، وہ فحاشی ہے، وہ بے حیائی ہے. تو یہاں اللہ فرمانے ہے وہ تمہیں پہلے برائی کا حکم دے گا، تم برائی کے عادی ہو جاؤ گے، پھر وہ تمہیں فحاشی پہ لے کے جائے گا. یہ خطرناک اسٹیپ، شیطان اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جاتا ہے نا. پہلا اسٹیپ گناہ، اللہ کی نافرمانی ہر شکل میں، پھر اللہ کی نافرمانی میں وہ اللہ کی نافرمانیاں جسے انسان فطرتاً انسان غلیظ ہی سمجھتا ہے کہ یہ بہت غلط عمل ہے. یہ دوسرا اسٹیپ ہے جس میں بدکاری کی اقسام بھی آ جاتی ہے. اچھا، تیسرا اسٹیپ کیا ہے جو سب سے خطرناک ہے؟ اور وہ ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو. اللہ نے قرآن میں اپنے اوپر اللہ پر الزام لگانا، اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا، اس کے کبیرہ ترین گناہ شامل کیا ہے. جس طرح شرک کو کبیرہ ترین گناہ کہا، اسی طرح اس کو بھی کبیرہ ترین گناہ، اللہ پر الزام لگانا کہ اللہ نے ایسے کہا ہے، اللہ کی طرف بات کو منسوب کرنا. اور یہ ہماری زندگیوں میں بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. کسی چیز کو لا علمی میں، مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے، میں فتویٰ دے دیتا ہوں کہ یہ حلال ہے جی، یہ حرام ہے جی، یہ تو اللہ نے کہا ہے، یہ قرآن میں بھی یہ بات ہے. یہ چھوٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے جو ہم لا علمی میں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ایسے کہا، اللہ نے ایسے کہا، یا ہم کہہ دیتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. جیسے ہم نے وہ آیت پڑھی نا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، تمہاری زبانوں سے نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کیونکہ حلال اور حرام کون کہہ سکتا ہے؟ اللہ کہہ سکتا ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حلال ہے تو گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو حلال کیا، اور اگر اللہ نے اس کو حلال نہیں کیا تو میں اللہ پر جھوٹ بول رہا ہوں نا. اور میں جب کہتا ہوں کہ یہ حرام ہے اور اللہ نے اس چیز کو حرام نہیں کہا ہے تو پھر میں اللہ پر جھوٹ بول رہا ہوں نا. اللہ تعالیٰ کو اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں بتایا ہے حلال یا حرام کے بارے میں، اور اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے ہمیں بتایا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. تو جو حلال ہے یا حرام ہے وہ اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں معلوم پڑ سکتا ہے، اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو جب انسان، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، خود سے حلال اور حرام کہہ کے اللہ پر الزام نہ لگاؤ۔ ان الذين يفترون على الله الكذب، یقیناً جو اللہ پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، لا يفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جہاں جو اللہ نے شرک کے لیے جو وعید سنائے ہیں، ان میں سے بہت سارے وعید اللہ نے اس چیز کے لیے بھی سنائے ہیں کہ اللہ کی طرف کسی بات کو الزام کرنا، منسوب کرنا بغیر علم کے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی بات ایسی ہو وہاں پہ الرٹ رہے، کیونکہ پہلا اسٹیپ فحشا، دوسرا اسٹیپ جس طرح ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے کہ اللہ نے پہلے اخف سے شروع کیا، پھر اعلیٰ تک چلے گئے، پہلے سب سے کم، پھر اس سے زیادہ خطرناک، اور پھر سب سے زیادہ خطرناک۔ پہلا سوء ہے، پھر فاحشہ، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي، اللہ نے سارے فواحش کو حرام قرار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ پر الزام لگانا، اللہ کی طرف بات کو منسوب کرنا۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اللہ فرماتے ہیں بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹی بات منسوب کرے۔ او کذب اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم، اور سننا، پھر اللہ نے فرمایا کہ جب ہمارے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تب ان کی کیا حالت ہوگی، وہ اللہ نے پھر بتایا کہ شدید ترین عذاب کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا جو اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کا وہ کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے آج جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں یہ بہت زیادہ یہ چیز موجود ہے۔ ہماری بہت سارے اس طرح کے پوسٹ ہمارے ہوتے ہیں جن میں ہم دین کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور بے بنیاد ہم خود سے وہ فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں، خود سے اس بات کو بڑا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پوسٹ ایک میں نے تصویر میرے سامنے آ گئی، اس میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو، اس لفظ کو اتنی دفعہ پڑھو گے تو ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، قرآن حوالہ حدیث، بس ایسے لکھا ہوا ہے، اور ہم اسے بغیر تحقیق کیے ہوئے آگے پھیلاتے جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ بغیر تحقیق کیے کسی بات کو آگے نہ پھیلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کرتے۔ ہر سنی سنائی بات کو آگے کرنا یہ جھوٹوں کی صفت ہے۔ تو خاص طور پر جب یہ پتا چلے کہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، تو 2 منٹ کے لیے رک جائے، ٹھیک ہے، اور جلد بازی نہ کریں، کیونکہ اگر اللہ کی طرف بات منسوب جو کر رہے ہو اور وہ اللہ نے وہ بات نہیں کی ہے تو یہ بہت، اب جہاں اللہ کے رسول پر بات منسوب کرنا، اللہ کے رسول کی طرف وہ بات جو اللہ کے رسول نے نہیں کی، وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من لیس کذب علیک کذب علی الناس، مجھ پر جھوٹا الزام گڑنا، میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنا ایسے نہیں ہے جس طرح عام لوگوں پر جھوٹا الزام لگانا۔ من کذب علی متعمدا، جو میری طرف بات کو منسوب کر کے جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے نا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات، یعنی بات کو کر دے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کی ہے لیکن اللہ کے رسول نے وہ بات نہیں کی، جہنم میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لے۔ تو سوچو اللہ کی طرف اگر بات کو انسان منسوب کرے تو یہ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ بے لا علمی میں جو ہے نا، اگر انسان کو کسی مسئلے کا نہیں پتا تو کہے کہ مجھے نہیں پتا۔ آپ کو کسی مسئلے کا نہیں پتا اور آپ کہہ دو گے نا نہیں پتا، بہت خیر میں رہ جاؤ گے۔ یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ اگلے کو وہ بانٹتا ہے کہ تم کیا ہوگا کہ مجھے نہیں پتا، اگلا سوچے گا اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا، اس کے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام، ابن عباس رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابہ، ان سے سوال کیے جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا، میں پوچھ کے بتاؤں گا، مجھے نہیں پتا، فلاں صحابے سے جا کر پوچھ لو، مجھے نہیں پتا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے اندر چیزیں ہونی چاہیے۔ بہرحال انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون واذا قیل لهم اتبعوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ما انزل اللہ، اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی شریعت، اللہ کے نازل کردہ شریعت کی پیروی کرو، اللہ نے نازل کیا ہے قرآن اور حدیث، جس طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھ پہ میرے طرف من الذکر و مثلہ معہ، غالباً اس طرح کے الفاظ حدیث کے کہ مجھ پہ قرآن اور قرآن جیسی ایک اور بھی نازل کی گئی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ اسے بیان کریں، لوگوں کو بتائیں
جو ان کی طرف وحی کی گئی ہے۔ تو قرآن کو جو اللہ کے رسول نے ایکسپلین کیا، بتایا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی شریعت اسلام کی پیروی کرو، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جس چیز پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے باپ دادا۔ یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں اللہ کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ، سوشل میڈیا کی برائیاں تو ہیں، اس کی اچھائیوں میں یہ ایک اچھائی ہے کہ بہت زیادہ لوگوں میں آج یہ چیز آ چکی ہے کہ بہت اکثریت لوگوں کی، یا ایک بہت بڑا طبقہ لوگوں میں آج حق جو ہے نا وہ کتاب و سنت کو کے ذریعے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باپ دادا والا جو ڈائلاگ ہے کہ ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم بچپن سے اس طرح کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کم ہو گیا، لیکن آج بھی اکثریت وہی ہے جو اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک منہج پہ دیکھا، ایک طریقے پہ دیکھا، اور ہم ان کے نقش قدم پہ ہیں۔ تو وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، ہر قوم کی طرف جب نبی رسول بھیجے گئے تو ان کا یہی اعتراض ہوتا تھا کہ یار ہم تو بچپن سے اس طرح کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ہم تو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں قالوا بل نتبع، یہ جاہلوں کی دلیل ہوتی ہے کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، بلکہ مومن انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، ایمان والوں کو جب بلایا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ کے رسول نے یہ کہا، ان يقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، بس وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہمارے باپ دادا، ہمارا مذہب، ہمارے امام، ہمارے سارے اماموں نے یہ بات ہمیں بتائی ہے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر حدیث صحیح ہے تو یہی میرا مذہب ہے، مجھے نہیں پتا کسی مسئلے کا، امام کے مطابق میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن جب مجھے معلوم پڑ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ختم، اللہ نے کہا ہے ختم، وہاں نہیں۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباء، یہ اہل جہالت اور اہل ضلال کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ ان کے باپ دادا عقل ہی نہیں رکھتے تھے۔ کیا مطلب عقل ہی نہیں رکھتے؟ کیونکہ مشرک بے عقل ہوتا ہے، مشرک بے عقل ہوتا ہے۔ جب انسان شرک کے دلدلوں میں پھنس جاتا ہے نا تو پھر اس کی عقل نہیں کام کرتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادا کے پاس عقل نہیں ہے، عقل اگر ہوتی تو وہ شرک نہ کرتے، اس کائنات کے رب کو جو نہ پہچان سکے، اللہ نے یہ آنکھیں کیوں دی ہیں؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ اللہ نے یہ کان کیوں دیے، یہ ہاتھ کیوں دیے، یہ دل اور دماغ؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ اللہ کا کلام کیوں آیا؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ ان سب کے آنے کے بعد بھی میں اپنے رب کو نہیں پہچان سکا تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا؟ میری عقل کہاں ہے؟ عقل کو میں نے استعمال نہیں کیا کیونکہ میں اپنے خواہشات کی پیروی کر رہا ہوں۔ خواہشات میں اتنا گم ہو چکا ہوں کہ میری زندگی پہ صرف میرے خواہشات کی حکومت ہے۔ جس دن خواہشات کی حکومت ختم ہوگی اس دن عقل کی حکومت آئے گی، اور اس دن عقل بتائے گی کہ نہیں یہ غلط ہے۔ تو اس لیے جب انسان اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، دنیا میں لگا رہتا ہے اور اپنے رب کو نہیں پہچانتا تو بے عقل ہے۔ ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا بے عقل تھے، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت پہ تھے۔ یعنی ہم نے باپ دادا کی پیروی تب کرنا ہے کہ اگر وہ حق پہ ہے، ہدایت پہ ہے، تو پھر ان کی پیروی کریں، لیکن اگر وہ ہدایت پہ نہیں ہے اور وہ شرک کے راستے میں ہے تو ہمیں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور اہل کفر کی مثال، کافروں کی مثال ایسی ہے كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس شخص کی مثال جو ینعق کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، آواز دینا، اور عام طور پہ لفظ نعقہ استعمال ہوتا ہے بھیڑ بکریوں کو آواز دینے میں۔ جو بکریوں کو بلاتے ہیں نا، جنہوں نے جو بکریوں کو چراتے ہیں، وہ پھر بکریوں کو ایک الگ انداز سے ان کو آواز دیتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو اس آواز کو نعق کہتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ہے، اس شخص کی مثال ہے جو ینعق، جو پکارتا ہے۔ میں نے کہا کون سی پکار؟
جو پکار جانوروں کو پکارا جاتا ہے اس انداز سے پکارنا. بما لا يسمع، اسے پکار رہا ہے جو کہ سنتا ہی نہیں ہے. اچھا یہاں ایک مراد یہ ہے کہ کافروں کی مثال، کافر بتوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، بتوں کے سامنے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو سنتا ہی نہیں ہے اس کے سامنے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اللہ فرماتے ہیں اگر تم انہیں پکارو گے تمہاری پکار کو وہ نہیں سن سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا، اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری فریاد کو پوری نہیں کر سکتے. تو ان کے سامنے بیٹھ کے ہم پکار رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے کھڑی بت ہو یا لیٹی ہوئی بت ہو، یعنی وہ بت کے شکل میں ہو یا قبر کے شکل میں ہو، بات تو ایک ہی ہے. کیونکہ بت، قبروں کو بھی اللہ کے رسول نے بت کہا. اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد من دونک، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا جس کی لوگ عبادت کریں. مطلب جس قبر کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ بت ہے. بت صرف ان پتھروں کو نہیں کہتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو ہندوؤں کے بت ہیں ان کو بت نہیں. نہیں، جس قبر کی عبادت ہوتی ہے وہ بت ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. تو یہاں ایک اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پکار اسے رہے ہیں اس بت کو جو کہ سنتا ہی نہیں ہے. اور ایک تو اس کا یہ مراد ہے، اور یہ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بت مراد ہے، تفسیر طبری والے. اور ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ مشرکین جو ہے نا، اے اللہ کے رسول جن مشرکوں کو آپ پکارتے ہیں نا، جنہیں حق کا پیغام دیا جا رہا ہے، یہ بہرے ہیں، یہ نہیں سنتے ہیں، یہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. آپ کن کو پکار رہے ہیں؟ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بکریوں کو آپ پکار رہے ہوں، جنہوں نے آپ کو سن ہی نہیں رہے، ان کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے دل مسخ ہو چکے ہیں. ہم سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پہ، ان کی آنکھوں پہ اللہ نے پردہ لگا لیا، بند ہو چکے، اب یہ سنتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں. ان کو جو اللہ تعالیٰ نے لفظ نعق استعمال کیا ہے، نعق میں نے کہا کہ جانوروں کو پکارنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں بھی دو چیزیں اور ہیں، اس میں ذہن نشین رکھ لیں. ایک مراد تو یہ ہے کہ ان کی مثال جو میں نے بتایا کہ جانوروں کی مثال ہے کہ اللہ کے رسول آپ پکار رہے ہیں انہیں، ان کو کہہ رہے ہیں جو بکروں کی طرح، جس طرح بکروں کو پکارا جاتا ہے تو بکرے کو کیا پتہ کون پکار رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے اس سے. تو یہ ان کے دلوں پہ دل ان کے مسخ ہو چکے ہیں، یہ حق کو سنتے ہی نہیں ہیں. آپ جتنا بھی ان کو پکارتے رہیں گے انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہونا. ایک یہ مراد. دوسرا سے یہ مراد بھی کچھ اہل علم نے لیا ہے کہ جیسے ایک جانور جب چل رہا ہوتا ہے نا، بکروں کو دیکھ لیں، بھیڑ کو دیکھ لیں، ایک بھیڑ نے جانا تو سارے بھیڑ اس کے پیچھے پیچھے. تو یہ اندھی تقلید کرنے والے یہ اپنے باپ دادا کا نام لے کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے بکریاں ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں. ایک بکری نے کھڈے میں گرنا تو سارے اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وہ بھی گرتے جاتے ہیں. تو ایک دوسرے کی یہ پیروی کر رہے ہیں اور آپ انہیں آواز دے رہے ہیں اللہ کے رسول کی رکو رکو رکو، لیکن وہ آپ کی آواز ہی نہیں سن رہے. وہ تو کیوں نہیں سن رہے؟ کیونکہ صم بکم عمی، کہ وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں. کیا وہ حقیقت میں بہرے گنگے اندھے ہیں؟ نہیں. فإنها لا تعمل ابصار، اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولكن تعمل قلوب، ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں. التي في الصدور، وہ دل جو سینے میں ہے. جب انسان حق سے دور ہو جاتا ہے اور حق کو پسند ہی نہیں کرتا، حق کو چاہتا ہی نہیں ہے نا، پھر اس پہ یہ آیت فٹ ہوتی ہے کہ اندھا ہو چکا ہے، گنگا ہو چکا ہے، بہرا ہو چکا ہے. کہ وہ دل، کیونکہ ایک جسم کی آنکھیں ہوتی ہیں، جسم میں ہم دیکھتے ہیں دو آنکھیں ہیں اور کان ہیں، اور ایک دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، بصیرت جسے ہم کہتے ہیں. دل جو چہرے میں جو آنکھیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بصر، اور جو دل کی آنکھیں ہیں ان کو کہتے ہیں بصیرت. یہ بصیرت والا ہے، یہ صاحب بصیرت ہے، مطلب دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے یہ. اور دل کے کان بھی ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ ان کی دل سن سکیں. اور اسی طریقے سے تو دل جو ہے نا، دل کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں اور دل کے کان بھی ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ سمن بکمن عمیون، یہ گنگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، مطلب ان کے دل مسخ ہو چکے ہیں. اب فہم لا یعقلون، اب یہ بے عقل ہو چکے ہیں. اب عقل ان کی، کیونکہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے، اب یہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں. ان کی مثال، کفار کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.